الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات کی ہے اور مالک شخصیات کی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب اما فخر رب و وجل والی کون مکان سیاہ لا مکان سید سجا سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینت تتیمہ دوراں سر خیر زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقسیم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا داستان ما اوحا شاہد ما تبا صاحب علم مشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالم اکبر صدر مجلس اعظم جانشین فرید الاصل حضرت الیاس صاحب زادہ صاحب زیدہ مجتبہ علمہ عملہ عمرہ و شفہ عالم اکبر جانشین منظور العارفین حضرت قبلہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجتبہ ذی وقار علماء کرام مذہبی سیاسی زعماء حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب فرید الاصل کانفرنس کے نام سے معنون ہو کر کے انعقاد پذیر ہے اور یہ ایک ایسی بابرکت اور پاکیزہ وجود ہستی کہ حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت دین متین کے لیے وقف کیے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ ہے پھر میں اسے مرنے نہیں دیتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ستھری اور پاکیزہ زندگی سے اسے مالا مال کر دیتا ہوں. دنیا پہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کا نشان بھی موجود نہیں. جن کا طوطی بولتا ہے
پھر لوگوں نے ان کا کہیں تذکرہ بھی نہ پڑا۔ آل ساسان 3150 سال تخت ایران پہ متمکن رہے، یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب تو بولے کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک بتھا پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نے سجی دے شکلیں یاد نہ رہی۔ لوگ تو لوگوں کی شکلیں بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، یادیں گلدستہ تاکہ نسیاں بن جاتی ہیں۔ دنیا کو ان کا نام بھی یاد نہیں رہتا، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ اور تازہ ہو جاتا ہے، ان کے نام کے پھریرے اور زیادہ لہرانے لگ جاتے ہیں، اور ان کے نقوش مدہم نہیں ہوتے بلکہ یادوں کے چراغ گلی گلی جلتے ہیں، عقیدتوں کے چراغ بجھنے نہیں پاتے۔ یہ میرے رب کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا، انہیں حیات طیبہ دے دیتا ہوں، ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ لاہور آنا جانا لگا رہتا ہے تو راوی سے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے جو آتے ہوئے میری بائیں جانب پڑتا ہے، تو میں وہاں دیکھتا ہوں تو دوستوں سے بولتا ہوں کہ یہاں خاک اڑ رہی ہے۔ یہ وہ بر صغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران تھا کہ جس کے اشارہ ابرو کو قانون کا درجہ حاصل تھا، لیکن آج حکومت نے وہاں اب پارک بنا دیا جس کے دم سے کچھ رونق ہو گئی، اور اتوار کے دن لوگ ذرا وقت گزارنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو احاطہ مقبرے کا ہے وہاں اجاڑ پن ہوتا ہے، وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تازہ گلاب نہیں ہوتے، جانوروں کی بینٹیں ہوتی ہیں۔ جہانگیر کے مقبرے کے بالکل ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ لٹکتا، تو پردے کے پیچھے نور جہاں بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ آتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی اور بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوں۔ آج اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہے۔ جہانگیر کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بل مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا۔ آج وہ غریب بنے پھرتے ہیں جن کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی۔ جب وہ محل سے نکلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، اور خادم پھولوں کے گلدستے لیے راہداریوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ آج وہ کیا بول رہے ہیں؟ پر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ ڈالنے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا۔
اللہ اکبر. نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے، نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا اور نہ کوئی بلبل یہاں نغمہ گائے گی. آج وہ مسکین اور غریب بنے ہیں. یہ میں راوی کی اس پار کی کہانی سنائی ہے. اب راوی کا پل پار کر لیں اور ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے. وہاں تو لکھا ہے بر مزارے با غریباں، نہ چرارے نہ گھولے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. اور یہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کامل آرا رہنما. سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم. ارے میں گسیرو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف میں گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے لیے. تو میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں میں انہیں پھر مرنے نہیں دیتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، انہیں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں. علامہ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے، ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندروں اور جانوروں کی شکل میں تھا، تہذیب پاتا پاتا موجودہ شکل میں آیا. اس کے تہذیبی مراحل ہیں جو یہ طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا، جبکہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی. جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی ہے اور انسان کے عالی شان آغاز کا ذکر کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جب حضرت انسان کا بھی خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانیاں سجدے کے لیے آمادہ کی جا رہی. تو لیکن اس کا خیر نظریہ ہے، اس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں. لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن اقبال نے جو ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے. والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال کا ایک کلام ہے. جب ان کی ماں انتقال کر گئی تھی تو اس وقت وہ پاکستان نہیں تھے، یہاں متحدہ ہندوستان میں نہیں تھے، اس وقت وہ لندن تھے. تو وہاں سے انہوں نے ایک مرثیہ لکھا جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد. موت و حیات کے فلسفے کو بیان کیا. تو اس میں وہ نظریہ ارتقاء پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں، ہر شے کی طبع میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور نشو و نما کا یہ جذبہ زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے. اور اگر یہ جذبہ سرد ہو جائے تو پھر زندگیاں بجھ جائیں. تو یہی محنت، یہی قد و کاوش یہ زندگی میں ایک جد و جہد رکھتی ہے، زندگی کے اندر تڑپ رکھتی ہے. زندگی میں زندگی کا سارا چراغاں اسی ایک جذبہ کے تحت ہے کہ آگے بڑھنے کی آرزو. اس کی مثال وہ ایک بیج سے دیتے ہیں. ایک بیج کو لے کے جب زمین کی کوکھ میں رکھتے ہیں اور مناسب نمی اور حرارت اسے پہنچتی ہے تو اس سے ایک کونپل ٹوٹتی ہے. اب کونپل یہ اس بیج کی ارتقائی شکل ہے. اب اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو پھر اس سے تنا بنا، تنے سے پھر شاخیں نکلی، شاخوں پر پتے آئے. یہ بھی اس کی انتہا نہیں ہے. پتوں پر پھر پھول نکلے، پھول پک کر کے پھل بنے. اس جہان رنگ و بو میں ارتقاء کا اور مرحلہ اس بیج کے لیے آگے نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کونپل سے تنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے پھل، پھول، پھول سے پھل. تو اب جب ارتقائی مراحل سارے طے ہو گئے اور نشو و نما کا جذبہ بھی موجود ہے تو پھر وہ پھل پک کر کے دوبارہ پھر بیج بن گئے. اور پہلے ایک بیج تھا، اب اتنے بیج دوبارہ تہے خاک آئے تو ایک باغ بن کے نکلا. تو یہ ایک ارتقاء ہے. تو اقبال نے اس فلسفے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ انسان کے جب ارتقائی مراحل اس دنیاوی زندگی میں اپنے نقطہ انجام کو پہنچتے ہیں تو اب اس عالم رنگ و بو میں کوئی عزت ایسی نہیں ہوتی جو اس کی جھولی میں ڈالی جا سکے.
کوئی منصب نہیں ہوتا جو اس کو اب دیا جائے، کوئی عہدہ نہیں ہوتا جو اس کو دے دیا جائے، تو پھر وہ دوبارہ تہے خاک آ کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص انتقال کر گیا، لیکن وہ اپنے اس فطری جذبے کے تحت فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام نحیینہ حیاتا طیبہ۔ یار ایک شخص شیخ الحدیث بھی ہو، ایک شخص نے جلوہ جانا بھی لکھی ہو، ایک شخص مورخ بھی ہو، جب وہ صفحہ کرتاس پہ قلم رکھتا ہو تو لفظ ایسے ہوں جیسے نگینے، اور جب وہ بولتا ہو تو لوگوں کی سماعتیں ٹھہر جائیں، اور وہ بازار سے گزرتا ہو تو لوگ رک کے اس کا جو ہے وہ نورانی چہرہ دیکھیں۔ اچھا پھر وہ آئے اور زندگی کے آخری حصے کے اندر وہ کتاب رحمت کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے، اور یہ مرحلہ بہت طویل ہو لیکن یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے، تو مجھے بتاؤ کیا منصب باقی رہ جاتا ہے اس دنیا کے اندر جو اس کی جھولی میں ڈالا جائے؟ پھر یہی ایک کہ وہ راحت میں آئے اور یہاں سارے پردے ہٹے اور رخ محمد عربی کا دیدار، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام۔ یہ زندگی کا وہ حقیقی اجالا ہے جس کے لیے وہ فطری اور طبعی جذبہ انسان کو بےتاب کرتا ہے اور وہ در حبیب تک پہنچتا ہے، اور یہ زندگی کا کمال ہے ان کی دہلیز تک پہنچنا۔ اللہ اکبر، جب وہ رخ سے پردے اٹھتے، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ معراج کیا ہے؟ کتاب رحمت قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قربت خاص میں محبوب پہنچتے ہیں اور پھر جلوہ محبوب سے، جلوہ حق سے حضور فیضیاب ہوتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں، ام ہانی سے پہلی کہانی، یہ کہانی سنانے کے بعد پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو طرح طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، انکار کرنے والے بھی، اقرار کرنے والے بھی، صدقے واری جانے والے بھی، اور مختلف طرح سے بولیاں کسنے والے بھی۔ اب مختلف افکار اور مختلف نظریات کے حامل لوگ سامنے آتے ہیں۔ اچھا قرآن بتاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس محبوب نے اس جلوے کو بے نقاب دیکھا؟ تو قرآن بتاتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی جو آنکھ نے دیکھا۔ یعنی معراج کی کہانی، معراج کی حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ حضور جب اس قرب خاص میں پہنچے، ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی، کیا ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا۔ بات کیا ہے کہ آنکھ نے آج دیکھا تھا، دل نے پہلے ہی دیکھا تھا، اس لیے آنکھ نے دل سے پوچھا جو دل میں درد بن کے رہتا تھا یہ وہی ہے؟ تو دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے تردید نہیں کی۔ میں یہاں آپ کے شہر میں آیا ہوں تو میں اگر حضرت کو دیکھا نہ ہو تو میں کسی سے پوچھوں کہ جناب یہ وہی ہیں، تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، لیکن اگر آپ نے بھی نہ دیکھا ہو تو آپ کہیں گے ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو دل سے آنکھ نے پوچھا، تو قرآن بتاتا ہے ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے نہیں جھٹلایا، ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ دل میں تو پہلے ہی جلوہ یار کے بسیرے تھے، آنکھ نے آج دیکھا تو دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو پھر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ معراج کیا ہے؟ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھ میں آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھ میں آ جائے تو اسے معراج میں۔ اور یہ ایک بات اور کہوں،
کہ جو دل میں نہ رہتا ہو، دل میں رہتا نہ ہو، وہ آنکھ میں آئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں جس برزخی زندگی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہاں آنکھ میں جب وہ جمال جہاں آرا آتا ہے تو اس کی معرفت ہی تب ہوتی ہے جب دل میں رہتا ہو۔ اگر دل میں نہ رہتا ہو تو پھر آنکھ اس کی معرفت حاصل کر ہی نہیں پاتی۔ اس کی ایک مثال قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھیے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جب لہد میں اترتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ حضور علیہ السلام سامنے ہوتے ہیں اور ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اچھا پہچانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں پھینکوایا کرتا تھا؟ جانتا نہیں تو دارالندوا میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ 100 سرخ اونٹ اور 300 اوقیہ چاندی کس کی گرفتاری کے لیے نام رکھا تھا؟ لیکن کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری۔ ابو جہل بھی یہ کہتا ہے، ابو لہب بھی یہ کہتا ہے، عتبہ بھی یہی کہتا ہے۔ میاں جانتے نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آئے تھے؟ لیکن کہتے ہیں ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ساری زندگی دیکھتے رہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہے، لیکن پہچان نہیں سکے۔ اور قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے 14-13 صدیاں گزرنے کے بعد ایک صالح مومن لحد میں اترتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے غازی علم الدین بتائیے کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے جی بھر کے دید تو کر لینے دو۔ یہ تو میرے بخت کے وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار میں۔ یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے، یہ تو میرے مقدر سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز تو چوم لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو ساری زندگی دیکھتا رہا وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور جو 13 صدیوں کے بعد لحد میں اترتا ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے قدم تو چوم لینے دو۔ اگر میں جانتا نہیں تو جان کیوں والی تھی؟ اگر جانتا نہیں تو قربانی کیوں دی تھی؟ مجھے تو نقشہ بتایا ہے پیر مہر علی شاہ نے، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور کی ہند مد بھریاں۔ اچھا جس نے دیکھا ہے وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے، ماجرا عجیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو۔ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ ان کی ظاہری آنکھ نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ تو کھلی ہی نہیں تھی۔ اور جب بندہ لحد میں اترتا ہے تو ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ جاتی ہے، اس وقت تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور بندہ مومن کہ اگرچہ اس آنکھ نے نہ بھی دیکھا ہو، اقبال بولتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو باز نام مصطفیٰ۔ مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ جو ساری زندگی جلوائے جانا میں ڈوب رہا، مجھے بتائیے لحد میں جب حضور سامنے ہوں گے تو پھر منظر کیا ہوگا؟ تو مومن کا تو ارتقا ہی یہی ہے کہ وہ جلوائے حبیب تک پہنچے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام۔ لوگ سمجھتے ہیں مٹی ڈال کے دی اور کام ختم ہو گیا۔ میاں یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی کہانی۔ اب اس در میں رہتے تھے، اب برزخ میں چلے گئے۔ یہ تو انتقال ہے۔ بندہ مومن وہاں یہاں زندگی میں رہتا ہے تو تڑپتا ہے زیارتیں اور دیدار حبیب کے لیے، اور اسی لیے کہا گیا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے۔ اوروں کے لیے موت جو ہے وہ ایک اذیت ناک اور بھیانک منظر ہے، لیکن مومن
اللہ اکبر. وہ تو اس دنیا سے جب جاتا ہے تو دیدار حبیب کے لیے جاتا ہے, جلوہ محبوب کے لیے جاتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آخری گھڑیاں آئیں, وصال کے لمحے آئے, تو آپ کی زوجہ آپ کے سرانے بیٹھی تھی. تو جب سانسیں ٹوٹنے لگی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, واہ حسنا ہو, ہائے افسوس. تو حضرت بلال حبشی نے اپنی زوجہ کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا, یہ کیا بولتی ہے؟ کہا کہ میرا سرتاج میرے سر سے اٹھ رہا ہے تو یہ میرے لیے کتنی دردناک بات ہے. کہا یہ تمہارے لیے ہوگی, میرے لیے تو خوشی کی بات ہے, میں تو محمد ربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. حضرت خلیل اللہ کو جب رب کا پیغام آتا ہے اور اسرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا ہوں. کہا عجیب بات ہے, میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی خلیل بھی, کوئی یار بھی, خلیل کہتے ہیں بوڑھے یار کو, کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ میرا رب مجھے اپنا خلیل قرار دیتا ہے اور تجھے بھیج دیا قبضے روح کے لیے. کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو عبد معمول ہوں, آپ کا یہ سندیسہ بارگاہ ہے, اس لیے میں پہنچا دیتا ہوں. اسرائیل پھر حاضر خدمت ہوئے. کہا مالک تیرے پیارے نے, تیرے خلیل نے یہ آگے سے پیغام دیا ہے کہ وہ تو مجھے اپنا خلیل قرار دیتا ہے. کبھی خلیل بھی خلیل کی موت چاہتا ہے, کبھی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے. وہ تو کہتا ہے جگ جگ جیے یار میرا. لیکن یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا جا میرے خلیل کو پھر میرا سلام دے اور جا کے کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب کر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام. یہ زندگی کا جمال ہے, وہ ایک ایسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جہاں نور و نکھت کا ماحول ہو. ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے ہی نہیں, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جب تک یہ یقین نہ ہو. اہل اللہ کو ہم نے دیکھا جب ان کے پاس جاتے ہیں جن کی ساری زندگی تقوی سے عبادت, کبھی راستے میں بات ہوتی وہ خاتمہ بالایمان کا کہتے ہیں میرے والد دعائیں کیجیے, ساری زندگی تقوی سے عبادت, ایک ایک لمحہ محبوب کے نام لگا دیا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بس میری آخرت میری اخروی زندگی کے لیے دعا کریں. کتاب الایمان اٹھائیے, بخاری فرماتے ہیں ابھی ملیکہ کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں. تابعی ہے کہتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں اور میں نے ہر ایک کو اپنی آخرت کے بارے سخت فکر مند پایا. سب کہتے تھے میرا انجام ٹھیک ہو جائے, میرا انجام ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستا جانیے جس کا توڑ. کتنے لوگ ہیں کتنے مقامات رفیع پہ تھے لیکن آخرت خراب ہو. ہمارے سامنے بلعم بن باورا کی مثال ہے, مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا اور ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا, قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا ماسالہ کماسل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال, زبان لٹک گئی, بٹی چاٹتا تھا. قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے ہوتے مان کری نہ آنکھی میں پڑیا, او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑے. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے. باعزید بستامی علیہ رحمہ سے بڑھیا نے پوچھا تھا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھئے. کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کے 2 بچے؟ یہ وہ مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن باعزید رو پڑے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں, یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. انتقال ہو گیا. باعزید بستامی علیہ رحمہ کا وصال ہوا 72 سال کی عمر. یہ عمروں کا بڑا ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ صالحیت کے ساتھ لمبی زندگی پائے. اس کا وجود نافع ہو اللہ کی مخلوق کے لیے, اس کا وجود نفع بخش ہو دین کے لیے, اس کو اللہ عمر دراز بھی عطا کرے. امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے جو 70 سال کی عمر کا وصال کرے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے. اور جو 80 سال کی عمر میں وصال کرے اللہ اس کو حق شفاعت کے اللہ اکبر. تو یہ عمر کا طویل ہونا جو آج کے ہمارے کانفرنس کے عنوان فرید اللہ علیہ رحمہ کا مقصود ہوا, تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ صالحیت کے ساتھ عمر کی طوالت. بدکار شخص کو جتنی جلدی مر جائے تو جان چھوٹے. حجاج بن یوسف
نے ایک فقیر سے پوچھا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. اس نے کہا تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر. اس نے کہا یہ کوئی وظیفہ ہے دوپہر تک سویا رہنا؟ کہا کہ تیرے ظلم سے لوگ بچے رہیں گے، یہ تیرے حق میں بھی بہتر ہے اور لوگوں کے حق میں بھی. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، اس کا جینا اس کے مرنے سے بہتر ہے، اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے. تو جس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے اس پہ افسوس. اور یار وہ شخص جس کی نیند بھی عبادت ہو، جس کے شب و روز عبادت ہو، تو اس کا ایک لمحہ اللہ کی مخلوق کو زندگی دیتا ہے. اللہ اکبر. 72 سال کی عمر میں باجید بستامی کا انتقال ہوا. گڑیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا حضرت میرا سوال وہی کھڑا ہے. تو حضرت باجید نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان کو ہو گیا. اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت باجید بولے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے. تو میں نے جواب عرض کی مالک جب بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو. فقیروں کو تو بادشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت. اللہ اکبر. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت روبی ساری زندگی ہنسے ہی نہیں، فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہو. خیر موت تو حق ہے. پیغام جلدی کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہ ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسل وہو یتبسم. ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی ہوئی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں. تو آج مرنے کے بعد اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا انجام بخیر ہے. ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے مرن تو بعد جو ہو جائے میرا، مرن تو بعد جے کر ہو جائے چہرہ میرا تازہ، سمجھ لینا کملی والے پڑیا آپ جنازہ. تو کہا کہ یہ مسکرا رہا ہے. اس نے قسم کی ہوئی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا تب تک مسکراؤں گا نہیں. تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا. پورے شہر میں شور مچ گیا. کئیوں نے کہا گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تو ہو سکتا ہے اعزاز ملا. ایک بہت بڑا ہجوم بن کے ان کے گھر کا رخ کرتا ہے. کچھ محض تماشائی، کچھ شوق دیدار میں آئے، کچھ تحقیق و جستجو کرنا چاہتے، کچھ ویسے لوگوں کو دیکھ کر کے ساتھ چل پڑے. جب ایک بہت بڑا ہجوم گھر میں داخل ہوا قبل اس سے کوئی اہل خانہ سے سوال کرتے، اتنے میں کفن دے کے غسل دے کے ربعی بن حراش کو چارپائی پہ ڈالا جا چکا تھا. یہ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال کرتے. ربعی بن حراش نے کفن ہٹایا اور ہاتھ اٹھا کے آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت. عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. ربعی بن حراش کہتے ہیں قاضی ایاز مالکی نے لکھا، امام ابو نعیم نے لکھا، امام سہیلی نے روض الانف کے اندر لکھا، امام سیوطی نے لکھا، اور بھی باقی لوگوں نے لکھا ہے. تو ربعی بن حراش بول کے کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بھلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور بیا کوئی ہو. قال نحیینہ حیاتا طیبہ. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا دے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربعی بن حراش بول رہا ہے جو انتقال کر چکا ہے. استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا. وہ ادھر کی بات پوچھ رہا ہے ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں حلیہ میں کہ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربعی بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ. تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کرتے. فرش سے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بھلے شاہ سا مرنا نہیں تے گول پہ کوئی اور. فلنحیینہ
حیاتن طیبہ، آؤ میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ مر کے بھی نہ مریں، ایسی نہیں کہ جیتے جی ہم مرے ہوئے ہوں، ہمارا وجود زمین کا بوجھ ہو اور دھرتی کے اوپر لوگوں کے لیے جو ہے وہ اذیت کا سامان بنا رہے۔ اپنے وجود کو، اپنے آپ کو اتنا مؤثر اور اتنا فعال بناؤ، اس کے اندر صالحیت کے اجالے یوں بھرو، اچھے لوگوں کی یاد اور ان کا ذکر کر کے ہم ان کی سیرت کا عکس اپنے اندر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک اور ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی یادیں منائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ وہ تو جس ناز میں ہیں، جس ماحول میں ہیں اور جس رحمتوں کے حصار میں ہیں اور جس کرم نوازیوں کے اجالوں میں ہیں، ہمارے لفظوں کی انہیں نہ ضرورت ہے اور نہ انہیں کوئی چاہت ہے۔ یہ تو ہم اپنے لیے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یار اگر وہ اس زندگی، اس عارضی زندگی کو مالک کے نام لگا کے ابدی سعادتیں حاصل کر جاتے ہیں، تو آئیے ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے۔ ایک ایک سانس اللہ اس کے رسول کے نام وقف کر دیں، اور ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ ہم دور سے حضور کے غلام دکھائی دیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری بساقطہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں حضور کا غلام آ رہا۔ کتاب کا نام ہے بشری الکیف فی لقاء الحبیب، امام سیوطی علیہ رحمہ، اس میں ایک روایت لائی ہے۔ ایک شخص مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا گیا تو نکیرین آ گئے، انہوں نے کہا من ربک ما دینک کا سوال شروع کر دیا۔ اب اس کی وہ داڑھی پر خضاب کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے سر اور حضور کی ریش مبارک میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال ہے۔ اتنی سیرت اور اتنی صورت کسی کی محفوظ نہیں ہے جتنی سیرت میرے حضور کی محفوظ ہے۔ سر اور مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر کے 22 تک مختلف روایات ہیں، حضور کے سفید بال تھے، ان کو سرخ مہندی کا حضور بسمہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص بھی حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس سفیدی کو سیاہی جو ہے وہ سرخی میں بدل دیتا۔ اب جب وہ قبر میں اترا، نکیرین آئے، تو ایک نے سوال کیا من ربک ما دینک، تو دوسرے نے اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ہی ساتھی سے کہا اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ اپنا نقشہ ایسے بناؤ کہ آکے فرشتہ تمہیں پہچان دیں یہ غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ کہ لوگوں کو بھی پہچاننا مشکل ہو کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اپنا طرز زندگی اور اپنا انداز معاشرت ایسا بناؤ۔ میرے حضور قبلہ عالم شیخ طریقت کا ایک شعر ہے، یاری لاتو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ ذرا دیکھیے، یاری لاتو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تیرا طرز زندگی درود پڑھ رہا ہو، تیرا رواں درود پڑھ رہا ہو، تیرا طرز زندگی، تیرا طرز معاشرت درود پڑھ رہا ہو، اور پھر تیرا ایک مرتبہ درود پڑھنا حضور کی قربت کا سبب و ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن میرا انداز زندگی تو غیروں کے طرز پہ ہو اور زبان پہ نام حضور کا ہو، تو حضور کو جانتے ہیں، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، آج خجالت آب میں گردد وجود، عشق میں گوید کے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تانداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اپنے طرز زندگی کو ان کے قدموں میں قربان نہیں کر دیتے، تمہارا انداز معاشرت نہیں بتاتا تم غلام محمد عربی ہو، تو پھر کس طرح ان کا نام لینا تمہارے لیے زیبا ہے۔ آئیے میں اور آپ اس عظیم المرتبت کانفرنس کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو زندگی گزار چکے وہ گزار چکے، آنے والی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں، پھر تمہاری ناز برداریاں کی جائیں گی اس دنیا پر بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے آئے اور چلے گئے اور پھر ان کی ہڈیوں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ اگر آپ سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مراد ہونا چاہتے ہیں،
میں آپ کو بتاؤں کہ یزید بھی تو تھا، لیکن آج تخت و تاج ہونے کے باوجود اس کا نام سوائے دشنام کے باقی نہیں رہا، اور وہ جس کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑ گئے، اور جن کے سروں کو نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، آج دل کی دھڑکنوں کے اندر بستا ہے تو حسین ابن علی بستا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ زندگی میں سرخروئی کس کا نام ہے، زندگی میں کامیابی کس کا نام ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا مجمع تھا، حد نظر لوگ شاید مجھے ایک بھی نہ بتا سکے۔ میں پوچھوں، چلو مجھے یہ بتائیے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں وہ تو مجھے ضرور بتائیں گے، لیکن جو تاریخ سے ربط نہیں رکھتا وہ کہیں جناب آپ ہمیں کس راستے پہ ڈال رہے ہیں، کس پینڈے پہ ڈال رہے ہیں، ہمیں کیا غرض اس سے، اس کا نام ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے اس نام کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت۔ لیکن آج اس بڑے مجمع کے اندر شاید ہی مجھے کوئی کیسر کا نام بتائے، شاید ہی مجھے کسرا کا نام بتائے، شاید ہی مجھے خاقان کا نام بتائے۔ اور اگر میں اس مجمع میں سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو کسی کو نہیں آتا، کسرا کا نام تو کسی کو نہیں آتا، خاقان کا نام تو کسی کو نہیں آتا۔ یہ اس دور کی سپر طاقتیں تھے، اس کے حکمران تھے، لیکن بلال کا نام بھی نہیں مرا، اس کا پیغام بھی نہیں مرا، اس کی اذان بھی نہیں مری۔ اقبال یہاں تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبام۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے۔ شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، اور بلال کا نام آج بھی دلوں میں لکھا ہوا۔ تو اگر ان کے ہو جائیں گے تو مٹنے نہیں پائیں گے۔ دنیا پہ کتنے آئے، نام بھی باقی نہ رہا، اگر رہا بھی تو سوائے دشنام کے، نام باقی نہیں۔ تو آؤ اپنے آپ کو صالحیت کی راہوں کا مسافر کرو، اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ ڈالو، پھر تمہاری زندگی نور کے سانچے میں ڈھل کر کے ایک حالہ نور بن جائے گی۔ پھر تم زبان سے بولو نہ بولو، تم جس گلی سے بھی گزرو گے اس گلی میں بھی روشنی پھیلتی چلی جائے، تمہاری خاموشی بھی تقریر ہوگی، تمہارا بولنا بھی نور ہوگا، اور خلق خدا کے لیے تم ایک رحمت اور راحت کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ گے۔ اس عظیم المرتبت کانفرنس کے اندر یہ عزم مصمم کر کے اٹھو کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے، اقبال کے سارے کلام کا رسم جوڑیں، تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کریں، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط ایک ہے کہ تم حضور علیہ السلام سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو۔ آج اس ہستی کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اور اتنا ہجوم عاشقاں اور اتنے لوگوں کی محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں، جس نے اپنے آپ کو حضور کے نام پر وقف کر دیا اور حضور سے وفا کے رشتے کو نبھایا۔ اللہ ان کی اولاد امجاد کو، ان کے تلامذہ کو اور ان کے لگائے ہوئے جوان کو ہمیشہ آباد رکھے، اور شہر بستی اور اس علاقے کے شامل حال فرمائے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے ساہیوال کا نام ہی حضرت کے حوالے سے سنا تھا، وہ تعارف تھے شہر کا، وہ عزت تھے شہر کی، وہ ناز تھے شہر کا، وہ فخر تھے شہر کا، اور آج بھی ان کا فیض بڑھتا رہے گا اور اجالے پھیلتے رہیں گے۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا کرے۔ میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ناتوانوں کو بخشی توانائیاں، کم نگاہوں کو ذوق نظر دے گیا، گمراہوں کو دکھائی رہے زندگی، شب زدوں کو نسیم سحر دے گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
احباب، تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ ابھی 2-3 اشعار اسلام کے پیش کیے جائیں گے، پھر تمام احباب سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور ہماری ایک اور بہت بڑی شخصیت میاں مراد علی بودلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی 2-3 دن پہلے انتقال ہوا۔ ہم ان کے لیے بھی فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور حضور قبلہ فرید العصر آپ کے لیے تو یہ پروگرام سارا آپ کی نظر ہے، تو ان کے توسل سے ہم جتنے بھی ہم احباب شامل ہیں، ان کے لواحقین جن کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو تمام احباب محبت کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 شعر جو ہے وہ اسلام کے پڑھیں گے سب مل کے، اور پھر بعد میں حضور کی بلا عالمی مبلغ اسلام دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ بھی فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ تشریف رکھیں، بیٹھ تمام احباب بیٹھ جائیں، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ تمام احباب بیٹھ جائیں اور سورۃ فاتحہ شریف، سورۃ اخلاص شریف پڑھیں، اور حضور کے بڑا بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے یہ ثواب پیش کرنا ہے، یہ احسان کریں گے۔ تمام احباب بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عالمی مبلغ اسلام
ترجمان حقیقت بھی دادا محمد رضا صاحب کے مستقبری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھوئے ہاتھ پھیلی ہوئی رحمتوں سے گھر دے، وقت کی بہار نصیب فرما دے، قدر کی خزائن رخصت کر دے. جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا دے. اپنے پاک کو بھی خدائی کی بدل سے، نفس و شیطان کے مکر سے بچے. جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، کہا گیا، بولا گیا، تلاوت، یادگاری، واضح و تنقید، نصیحت، سب کچھ قبول فرما. وہ وساطت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب الانبیاء اتحاد کو پیش کیا جاتا ہے، قبول فرما. تمام آئمہ دین، مجتہدین، جہاں خاندان طریقت کے بزرگان دین کی ان کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص جو پڑھا گیا، کہا گیا، بولا گیا، سنا گیا، سب کا ثواب. غریب راست، عمدہ المحققین، فخر المدرسین حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما اور ان کے رزقی درجے بلند فرما. اپنا خاص کرم فضل ان کی لحد پہ اتار. اللہ ان کی قبر کو مزید فروزاں فرما اور اپنی خاص کرم نوازی کے اجالے ان کا مقصود فرما. اے اللہ اپنا خاص کرم فضل میاں مراد علی بودلہ اور جو بھی اللہ علامہ مولانا رفیق شاہ جمالی کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئی، ان کے لیے خاص طور پہ دعا ہے. اور بھی جتنے بھی عالی مرتبت علماء کرام اور ہمارے ان دنوں کے اندر کتنے بزرگ انتقال کر گئے، سب کے لیے دعا ہے. اور جتنے حاضرین سامعین ہیں ان کے فوت شدگان، اس امت کے ایک ایک فرد کو جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اور یہ ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ اپنا خاص کرم ان کا مقصود فرما دے. بالخصوص بابا جی کی تربت نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اپنی کرم نوازیوں کے سویرے وہاں ہمیشہ طلوع رکھنا. ان کے خاندان کو، ان کے تلامذہ کو، ان کے معاونین، ادارہ کے متعلقین، مدرسین، معلمین و معلمات، سب کو جزائے خیر عطا فرما. اور اللہ ان کے مشن کو، ان کی فکر کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو، ان کی محنت کو اور زیادہ توانائی، طاقت اور اپنی جانب سے توفیقات عطا فرما. اور ہمیں ان کی عملی مدد کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنا خاص کرم کشمیر کے علاوہ جتنے بھی جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، اسے نجات عطا فرما. امت کو وحدت کا نور عطا کر دے. حقیقی معنوں میں امت بن جانے کی توفیق دے دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا ويسر امورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيد الأنبياء والمرسلين. وصلى الله تعالى على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.